9 مئی جلاؤ گھیراؤ کا فیصلہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں یہ فیصلہ سنایا۔ بھارت کی عالمی سطح پر ایک بار پھر سے سبکی۔ اقوام متحدہ نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ آپریشن سندور بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت نے یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو سنتاس معاہدے میں بگاڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ ماہرین کا بھارت کی طرف سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبیننس رکھنے کے اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ انڈس کمیشن کا سالانہ اجلاس 2022 کے بعد سے نہیں ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان کے کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارتی غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ہائی کمشنر ٹم کین کے ساتھ ان کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا سڈنی سانحے پر معصوم جانوں پر اظہار افسوس کیا گیا۔ کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ ہیں اور یکجہتی کا اعادہ بھی کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے۔ وزیر اعظم نے آٹزم کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہباز شریف کی آٹزم سے متاثرہ بچوں سے بھی ملاقات، خصوصی بچوں کے حامل بچوں کے فن کا شاندار مظاہرہ۔ وزیر اعظم نے شاندار پرفارمنس پر خصوصی بچوں کو داد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کئی ادارے خصوصی بچوں کے لیے دہائیوں سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے آسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیتی اسکول کھل گئے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کے مطابق حیدرآباد میں 18 دسمبر سے نیاز اسٹیڈیم میں صبح 10 بجے تا شام 6 بجے تک خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں بھی جلد آغاز ہوگا۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ نقل و حرکت، خود اعتمادی اور عملی آزادی کو فروغ دینا ہے۔ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین درخواست کے ذریعے مستفید ہو سکیں گی۔ پاکستان کی ترقی تعلیم یافتہ اور بااختیار لڑکیوں سے مشروط ہے۔ خواتین کو درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین۔ نواب شاہ میں کیڈٹ کالج فار گرلز میں یوم والدین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو نے کہا کہ پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے جب لڑکیاں سیکھیں اور زندگی میں پوری طرح حصہ لیں۔ یہ دھرتی آپ کی پہچان ہے، ہماری پہچان ہے۔ پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے۔ پاکستان کا مستقبل آپ جیسے نوجوانوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے میں نامزد فلک جاوید، عتیق ریاض سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کیس کی سماعت کی۔ ملزمان پر صوبائی وزیر کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ این سی سی آئی نے مقدمے کا چالان ضلع کچہری میں جمع کرا رکھا ہے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ اور احتجاجی مظاہروں کے باعث اہم سڑکیں بند۔ مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاعات۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عثمان ہادی نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی، بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کا خواہش مند۔ بھارتی حکومت کا مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بنے گا۔ بادلوں کی خشک سردی ختم کرنے کے لیے پلاننگ، ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹھوار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب اور فیصل آباد میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہو گئی۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ، عالمی فہرست میں پہلا نمبر، AQI 443 ریکارڈ۔ کراچی میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12واں نمبر۔ اسموگ سے متاثر شہریوں میں بخار، خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن جیسے امراض درپیش۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات، امریکہ نے عالمی عدالت کے ججز پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ججز نے اسرائیل کی رضامندی کے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ICC کی کوششوں میں براہ راست مداخلت کی۔ ICC اسرائیل کو نشانہ بنانے والی سیاسی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ جرمن حکومت کا پاکستان میں موجود 535 افغان شہریوں کو جرمنی منتقل کرنے کا فیصلہ۔ جرمن حکومت نے افغان طالبان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان شہریوں کی جرمنی میں پناہ کے لیے اسکیم متعارف کروائی تھی۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں جن پر نئے سال میں کام کرنا پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 900 ارب ڈالر کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ قانون کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز کی فراہمی اور آئندہ سال کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا تعین کیا گیا ہے۔